بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بداں کے اسم بد دو ضربس تو جان لے کہ اسم دو قسم پر ہے، اسم دو قسم پر ہے، یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اسم کی دو قسمیں معرب اور مبنی، تو مبنی کی بات کمپلیٹ ہو چکی، اس میں غیر متمکن کیا تھا؟ مبنی تھا، اس کی 8 قسمیں مکمل ہو چکی۔ اب یہاں سے اس میں متمکن کی تقسیم بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، اور کچھ خاص تقسیمات ذکر کر رہے ہیں کہ معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع وغیرہ یہ تقسیمات کریں گے۔ اب پہلی تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم تعریف و تنکیر کے حوالے سے اسم کی دو قسمیں، تعریف و تنکیر کے حوالے سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ فصل بداں کے اسم بد دو ضربس تو جان لے کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفہ و نکرہ، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ آس کہ موضوع باشد برائے چیز معین، معرفہ وہ اسم ہے جو موضوع ہو کسی معین چیز کے لیے، موضوع یعنی وضع کیا گیا ہو، مقرر ہو کسی معین چیز کے لیے۔ وعام برہفت نوعس اور وہ 7 قسم پر ہے، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جس کو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اول مضمرات، پہلی قسم ضمیریں، ضمیریں سب کی سب کیا ہیں؟ معرفہ ہیں، ضمیریں سب کیا ہیں؟ معرفہ ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں نے پڑھا، تو یہ میں کیا ہے؟ ضمیر ہے، میں کیا ہے؟ ضمیر ہے، معین ذات پر دلالت کر رہی ہے۔ میں جب بولا میں نے تو اب اس سے آپ مراد ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کیف انتم، تم کیسے ہو، تو اس سے کیا ہے؟ جو آپ سامنے موجود ہیں وہ مراد ہیں، جو آپ حاضر ہیں وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی اور جو غائب ہے وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو مخاطب ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں وہ مراد ہیں۔ اسی طرح غائب کی ضمیر ہے، وہ بھی معین ذات پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ الیاس ایک اچھا طالب علم ہے، وہ کل میرے پاس آیا تھا، اب وہ یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، وہ کیا ہے؟ غائب کی ضمیر ہے، اور وہ سے مراد کون ہے؟ پہلے میں نے ذکر کس کا کیا تھا؟ الیاس کا کیا تھا نا جی، تو جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب کے لیے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ تو جب میں نے کہا الیاس ایک اچھا طالب علم ہے، وہ کل میرے پاس آیا تھا، تو وہ اس سے مراد کون ہے؟ الیاس۔ تو یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی تمام ضمیریں جو ہیں یہ معین ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اول پہلی قسم مضمرات، دوم اعلام، اور دوسری قسم اعلام، جیسے زید، عمر، زید، عمر، بکر، خالد، یہ نام جتنے بھی ہیں یہ بھی معین ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ معین ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ سوم اسماء اشارات، اور تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات۔ تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات۔ چہارم اسماء موصولہ، چوتھی قسم اسماء موصولہ۔ و این دو قسم را مبہمات گوین، اور ان دو قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ معرفہ ہیں تو ان کو مبہم کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ معرفہ ہیں تو ان کو مبہم کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس میں اشارہ جو ہے یہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اور اس میں موصول جو ہوتا ہے وہ صلے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ کا معنی مشار الیہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اور اس میں موصول کا معنی صلہ ملہ بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبہمات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مبہمات کہتے ہیں۔ اب جیسے میں کہتا ہوں ہاذا، یا تو ہاتھ کے اشارے کے ذریعے یا انگلی کے اشارے کے ذریعے میں اشارہ کروں گا، میں نے کہا ہاذا، تو آپ سمجھ گئے یہ کتاب، یا کبھی میں اس کو لفظاً ذکر کروں گا، لفظوں میں اس کو ذکر کروں گا، ھذا الکتاب، یہ والی کتاب، ھذا الکتاب، یہ کتاب، ٹھیک ہے، یا لفظوں میں ذکر نہیں کروں گا لیکن انگلی یا ہاتھ کے اشارے سے میں اس کی طرف اشارہ کر دوں گا، جیسے ھذا، تو آپ سمجھ گئے یہ کتاب، ھذا القلم، یہ قلم، اور اسی طرح یہ دیوار، اسی طرح یہ آدمی، ٹھیک ہے۔
تو کبھی میں لفظوں میں ذکر کروں گا، لفظاً وہ مشار الیہ لگا دیتے ہیں، کبھی مشار الیہ لگا تو نہیں ہے، لگاتے تو نہیں ہے، لفظوں میں بیان نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں، ہاتھ یا انگلی وغیرہ کے ذریعے اشارہ کر دیتے ہیں، ہاتھ یا انگلی وغیرہ کے ذریعے اشارہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اسماء موصولہ ہیں جی، ان کا میں معنی بھی سلام اللہ بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر الذی، وہ جو کہ، اب الذی کیا معنی، یعنی الذی ضربک، وہ جس نے تجھے مارا، وہ جس نے تجھے مارا، وہ جس نے تجھے مارا۔ تو اس وجہ سے کہ اس میں اشارہ کا جو معنی ہے وہ مشار الیہ کے بغیر، اور جو اس میں موصول کا معنی ہے وہ سلام اللہ بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان کو مبہمات کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے ان کو مبہمات کہتے ہیں۔ پنجم معرفہ بندا، پانچویں قسم معرفہ بندا، یہ ندا مانے آواز دینا، ندا مانے آواز دینا۔ جیسے رجل نکرہ ہے، رجل نکرہ ہے، اس کو ہم معرفہ بناتے ہیں، ندا حرف ندا یا لگاتے ہیں شروع میں، یا رجل، اے آدمی، نکرہ تھا اس کو حرف ندا کے ذریعے کیا کر دیا، معرفہ بنا دیا۔ معرفہ بالف لام، ششم معرفہ بالف لام، اور چھٹی قسم کیا ہے، معرفہ بالف لام، یعنی الف لام کے ذریعے اس کو کیا کر دیا، معرفہ بنا دیتے ہیں۔ الف لام داخل ہو جائے تو اس لفظ کو کیا کر دیتے ہیں، معرفہ بنا دیتا ہے۔ جیسے رجل، کوئی آدمی، یہ سب پر بولا جاتا ہے، یہ کیا ہے، سب پر جو بولا جاتا ہے، لیکن جب الف لام لگا دیا الرجل، اب یہ کیا ہے، وہ آدمی، الرجل مانے وہ آدمی۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جانی رجل امسی، کل میرے پاس ایک شخص آیا، آدمی آیا، کل میرے پاس آدمی آیا۔ فاکرمت الرجل، تو میں نے اس آدمی کی تعظیم کی، میں نے اس کی عزت کی۔ تو اب دیکھا الرجل، آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس شخص کی میں نے پھر کیا کی، تعظیم کی، تو الف لام کے ذریعے اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں۔ تو چھٹی قسم معرفہ بالف لام، جیسے الرجل، ہفتم مضاف بیک ازینہا، اصل میں تھا از این ہا، پھر ملا کے ازینہا۔ ہفتم ساتویں قسم، مضاف بیک، مضاف ہو کسی ایک کے ساتھ، ازینہا، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف ہو، جیسے غلامہ، غلام زید، غلام ھذا، غلام الذی عندی، غلام الرجل۔ تو نکرہ کا معرفہ بندا کو چھوڑ کر پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا، نکرہ کا معرفہ بندا کو چھوڑ کر پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر غلامی یا کتابی لے لیں، کتاب نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اب اسے ضمیر کی طرف اضافت کر دیں، کتابی، میری کتاب، اب اس سے خاص میری کتاب مراد ہے، آپ کے سامنے جو کتاب ہے وہ مراد نہیں، آپ کی کتاب بھی مراد نہیں، ٹھیک ہے، کتابی، میری کتاب۔ اسی طرح اس کی اضافت کرتے ہیں اسم کی طرف، تو بھی کیا بن جائے گا، کتاب زید، زید کی کتاب، اور کتاب ھذا، یہ کتاب، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا بن گیا، معرفہ بن گیا۔ اور اسی طرح اس میں موصول کی طرف اضافت کر دیں، کتاب الذی عندی، اس شخص کی کتاب جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس شخص ہے اس کی کتاب، ٹھیک ہے، وغلام الرجل، اور اس آدمی کا غلام، کتاب الرجل، اس آدمی کی کتاب۔ تو نکرہ کا معرفہ بندا کو چھوڑ کر پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرح مضاف ہونا، تو وہ نکرہ بھی کیا بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے، نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ تو معرفہ کی 7 قسمیں، معرفہ کی 7 قسمیں، مضمرات، دوم اعلام جیسے زید، عمر، بکر، سوم اسماء اشارات، تیسری قسم اسماء اشارات، چہارم اسماء موصولہ، اور چوتھی قسم اسماء موصولہ جیسے الذی وغیرہ ہیں۔ وہ ان 2 قسم را مبہمات گوین، اور ان 2 قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔
مبہمات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج اور اس میں موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبہمات کہتے ہیں۔ پنجم معرفہ بندا، پانچویں قسم معرفہ بندا، جیسے یا رجلو، ششم معرفہ بالف لام، چھٹی قسم معرفہ بالف لام جیسے الرجلو، اور ہفتم مضاف یک ازیحا، اور ساتویں قسم یہ ہے کہ نکرہ مضاف ہو، یعنی مضاف ہو کسی ایک کے ساتھ، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مضاف ہو، جیسے غلام ہو، یہ غلام مضاف ہے ضمیر کی طرف، غلام مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور غلام زید یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ علام نام کی طرف، علم کی طرف۔ غلام زید، زید نام ہے نا، علم ہے نا، یہ مضاف ہے علم کی طرف۔ غلام ھذا یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ اس میں اشارہ کی طرف۔ اور غلام الذی عندی یہ مضاف ہے اس میں موصول کی طرف۔ و غلام الرجلی اور یہ مضاف ہے معرفہ بالف لام کی طرف۔ تو نکرہ جب مضاف ہو معرفہ بندا کو چھوڑ کر پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ وہ نکرہ آنس، اور نکرہ وہ ہے کہ موضوع باشد جو وضع کیا گیا ہو، مقرر ہو برائے چیز غیر معین، کسی غیر معین چیز کے لیے، جو وضع کیا گیا ہو کسی غیر معین چیز کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی، جیسے کتاب، کتاب کہا تو میرے سامنے کتاب ہے وہ بھی مراد ہے، آپ لوگوں کے سامنے جو کتاب ہے وہ بھی مراد ہے، جی سب کتابیں مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ تو نکرہ وہ ہے جو معین وضع کیا گیا ہو کسی غیر معین چیز کے لیے، نکرہ وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو غیر معین چیز کے لیے، جیسے رجل آدمی اور فرسن گھوڑا۔ بدا کے اسم پر دو صنفس، اور تو جان لے کہ اسم دو قسم پر ہے، اسم کی دو قسمیں ہیں۔ تذکیر و تانیث کے حوالے سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اب یہاں سے دوسری تقسیم کر رہے ہیں اسم کی، کہ اسم دو قسم پر ہے، مذکر و مؤنث، مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث۔ مذکر آنس کے درو علامت تانیث نباشد، مذکر وہ ہے کہ درو اصل میں کیا تھا؟ درو، پھر ملا کے کیا پڑھتے ہیں؟ درو۔ مذکر آنس مذکر وہ ہے کہ درو علامت تانیث نباشد، کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے رجلن، جیسے رجلن۔ و مؤنث آنس اور مؤنث وہ ہے کہ درو علامت تانیث باشد، کہ جس میں علامت تانیث ہو، جس میں علامت تانیث کی علامت ہو، جس میں تانیث کی علامت ہو، جیسے امراتن، جیسے امراتن، امراتن مانے عورت۔ وہ علامت تانیث چہارس، اور علامت تانیث، تانیث کی علامتیں کتنی ہیں؟ چار ہیں، علامت تانیث چار ہیں۔ گولتا ہو، جیسے طلحتو، جیسے طلحتو۔ آپ کے پاس تنوین لگی ہوئی ہے، اعراب لگے ہوئے ہیں؟ طلحتو نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ طلحتو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین، اس پر تنوین نہیں پڑھنی، طلحتو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ طلحتو نہیں پڑھنا، یہ غیر منصرف ہے۔ تو گولتا جس کے آخر میں ملی ہوئی ہے، جیسے طلحتو۔ والف مکسورہ، اور والف مکسورہ ہو، جیسے حبلہ۔ الف مکسورہ آپ پڑھ چکے ہیں، پیچھے بھی گزرا ہے، پیچھے بھی گزرا تھا۔ کہاں پر گزرا تھا؟ اسماء اشارات میں گزرا تھا نا، ہاؤلائی، اولائی بمد، اولا بکسر، ٹھیک ہے؟ جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف مکسورہ ہو۔ تو الف مکسورہ جیسے حبلہ، والف ممدودہ جیسے حمراؤ، و تائے مقدرہ، اور تائے مقدرہ ہو۔ قدرہ یقدر تقدیر مانے فرض کرنا، قدرہ یقدر تقدیر مانے فرض کرنا، یعنی یہاں پر فرض کر لو کہ تا ہے، فرض کر لو کہ تا ہے۔ جیسے اردن کے دراصل اردتن بود، بوداس، جیسے اردن کے یہ اصل میں کیا تھا؟ اردتن تھا، اصل میں کیا تھا؟ اردتن تھا، پھر تا کو حذف کر کے اردن کر دیا، تا کو حذف کر کے اردن کر دیا۔ بدلیل اورائدتن، بدلیل اورائدتن، اورائدتن کی دلیل کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ تصغیر ہے، یہ کیا ہے؟ تصغیر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں چھوٹا ہی کا معنی ہو۔
جیسے رجائل، قریش، فعیل وزن پر آتا ہے. کس وزن پر؟ فعیل وزن پر آتا ہے نا. تو اگر کسی کی اصل معلوم کرنی ہو کسی اسم کی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تصویر بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تصویر بناتے ہیں. تو اردن یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اردتن تھا. دلیل کیا ہے؟ اریدتن، کہ اریدتن کے اندر کیا ہے؟ تا ہے. اریدتن کے اندر کیا ہے؟ تا ہے. تو یہاں پر بھی اردن کے اندر تا مقدر مان لو، فرض کر لو. کیا کر لو؟ فرض کر لو کہ یہاں پر تا ہے. زیرا کہ تصغیر اسمارا، کیونکہ اس لیے کہ تصغیر اسما کو باصل خود برد، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ برد. جی، تصغیر اسما کو اپنے اصل کی طرف لے جاتی ہے، اپنے اصل پر لے جاتی ہے. اپنے تصغیر اسما کو باصل خود اپنی اصل پر برد لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ مؤنث سمائی گویند، اور اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں، یعنی عربوں سے سنا گیا اسے. جیسے شمس، اس کو عرب کیا پڑھتے ہیں؟ مؤنث پڑھتے ہیں. اس کو عرب کیا کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اسی طرح عین، آپ نے طریقہ جدیدہ میں پڑھا حاذہ عین، حاذہ عین. حاذہ عین نہیں ہے، حالانکہ اس کے اندر تا بھی نہیں ہے، جی الف مکسورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی عرب اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مؤنث سمائی پڑھتے ہیں. اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ مؤنث سمائی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے. تو عربوں سے ایسا سنا گیا ہے. اسی طرح نار ہے، اسی طرح نار ہے. جیسے النار یعرضون علیہا، تو اس کی طرف ضمیر لٹائی گئی ہے. کون سی؟ مؤنث کی. تو پتہ چلا نار کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور مؤنث سمائی ہے. نار کے اندر نہ تو گولتا ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے. پھر کیسے پتہ چلا؟ تو یہ مؤنث سمائی ہے، عربوں سے ایسے ہی سنا گیا ہے. و تائے مقدرہ، اور تائے مقدرہ ہو جیسے اردن. اردن مانے زمین، کہ دراصل اردتن بوداس، کہ اصل میں اردتن تھا. بدلیل اریدتن، اریدتن کی دلیل کی وجہ سے. زیرا کہ تصغیر اسمارا باصل خود برد، اس لیے کہ تصغیر اسما کو اپنے اصل پر لے جاتی ہے. وَإِنْ مؤنث سمائی گویند، اور اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قیاسی اور ایک ہوتا ہے سمائی. ایک ہوتا ہے قیاسی، جس کے بنانے کا کوئی قاعدہ قانون ہو، ضابطہ ہو، اس کو کہتے ہیں قیاسی. اور ایک ہوتا ہے سمائی، جس کے بنانے کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہ ہو، بلکہ عربوں سے ایسے ہی سنا گیا ہے. عربوں سے ایسے ہی سنا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سمائی. اسی طرح اردن ہے، اردن بھی یہ مؤنث سمائی ہے. وبدا کے مؤنث پر دو قسم، تو جان لے کہ مؤنث دو قسم پر ہے. مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی. حقیقی اور لفظی. حقیقی انس کے باعزائو، کیا پڑھنا ہے؟ باعزائو. باعزا، ازا مانے مقابلہ. باعزائو، اس کے مقابلے میں. مؤنث حقیقی وہ ہے کہ باعزائو، کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر باشد، کوئی حیوان مذکر ہو، کوئی حیوان مذکر ہو. جیسے امراتن، جیسے امراتن کے باعزائو رجل اس، کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رجل ہے. وناقتن کے باعزائو جمل اس، وناقتن کے باعزائو جمل اس، کہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جمل ہے. تو مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو. و لفظی انس، اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ باعزائو، کہ اس کے مقابلے میں، باعزائو اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نباشد، کوئی حیوان مذکر نہ ہو، کوئی حیوان مذکر نہ ہو، کوئی حیوان مذکر نہ ہو. جیسے ظلمتن، ظلمتن مانے تاریکی، اندھیرا، اور قوتن مانے طاقت، توانائی. تو ان کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں ہے، ان کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں ہے. تو مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو، اور مؤنث سمائی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو. مؤنث حقیقی جیسے امراتن، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رجلن. ٹھیک ہے. اور ناقتن، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جملن. تو ناقتن مؤنث حقیقی ہے.
اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو، جیسے ظلمتن اور قوتن۔ ظلمتن مانے تاریکی اور قوتن مانے طاقت۔ ان کی ضد تو آتی ہے، ان کی ضد ہے۔ ظلمتن کی ضد کیا ہے؟ نور ہے، ٹھیک ہے، وہ ضد ہے، اس کا مذکر حیوان نہیں ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہے لیکن اس کی ضد ہے۔ کیا ہے؟ ضد ہے اس کی۔ تو اب دوبارہ ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ اسم تعریف و تنکیر کے حوالے سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ بولیں، تعریف و تنکیر کے حوالے سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ تو یہی بیان کریں، بنا کے اسم پر دو ضرب بس، تو جان لے کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ انس کے موضوع معشد برائے چیز معین۔ معرفہ وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو معین چیز کے لیے، کسی معین چیز پر دلالت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں۔ جو معین چیز پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں۔ وہاں برحفت نوس، اور وہ 7 قسم پر ہے۔ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ اول مضمرات، پہلی قسم مضمرات۔ دوم اعلام، دوسری قسم اعلام، جیسے زید، عمر، بکر، خالد، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ نام کیا ہیں؟ معرفہ ہیں۔ سوم اسماء اشارات، تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات۔ چہارم اسماء موصولہ، چوتھی قسم کیا ہے؟ اسماء موصولہ۔ و ان 2 قسم را مبہمات کو، اور ان 2 قسموں کو مبہمات کہتے ہیں۔ مبہم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج، اور اس میں موصول صلے کا محتاج۔ اس میں اشارہ، بھائی ہاذا میں کہتا رہا ہوں، معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تک ہاتھ کے ذریعے یا لفظ ذکر کر کے میں مشار الیہ کے ذریعے اشارہ نہ کروں تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے کہا ہاذا، انگلی کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے کتاب کی طرف اشارہ کیا تو آپ سمجھ گئے یہ کتاب۔ یا میں نے کہا ہاذا القلم، یہ قلم، یا لفظوں میں بیان کروں یا ہاتھ یا انگلی کے ذریعے اشارہ کروں گا تو اس میں اشارہ کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح اس میں موصول جو ہے وہ صلے کا محتاج ہوتا ہے، جب صلہ ذکر کریں گے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبہم کہتے ہیں۔ اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبہم کہتے ہیں۔ پنجم معرفہ بندا، 5ویں قسم معرفہ بندا، جیسے یا رجل۔ ششم معرفہ بالف و لام، 6ٹھی قسم معرفہ بالف و لام، جیسے الرجل، نکرہ کو الف لام کے ساتھ معرفہ کیا گیا ہو، جیسے الرجل۔ 7ویں قسم مضاف یک ازیحا، اور 7ویں قسم یہ ہے کہ مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، جیسے نکرہ مضاف ہو، نکرہ مضاف ہو معرفہ بندا کو چھوڑ کر 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو نکرہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے غلام ہو، اس میں غلام نکرہ ہے، اضافت اس کی کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف۔ غلام زیدن، اس میں نکرہ مضاف ہے کس کی طرف؟ غلام زیدن، علم کی طرف۔ غلام ہاذا مضاف ہے کس کی طرف؟ اس میں اشارہ کی طرف۔ غلام الذی عندی کس کی طرف مضاف ہے؟ اس میں موصول کی طرف مضاف ہے۔ غلام الرجل کس کی طرف مضاف ہے؟ معرفہ بالف لام کی طرف مضاف ہے۔ تو نکرہ جب مضاف ہو معرفہ بندا کو چھوڑ کر 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ وہ نکرہ انس، اور نکرہ وہ ہے، وہ نکرہ انس، اور نکرہ وہ ہے کہ موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین، جو وضع کیا گیا ہو کسی غیر معین چیز کے لیے، جیسے رجل و فرسن۔ بدا کے اسم پر 2 صنفس، تو جان لے کہ اسم 2 قسم پر ہے۔ یہاں سے تذکیر و تانیث کے حوالے سے ایک اور تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے اسم کی 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر انس کے در و علامت تانیث نباشد، مذکر وہ ہے کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے رجل، و مؤنث انس کے در و علامت تانیث باشد، اور مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امراتن۔ اور علامت تانیث 4 اور علامت تانیث 4 ہیں۔ تائے ملفوظہ یا گول تا بولتے ہیں اس کو، تائے ملفوظہ یا گول تا، جیسے طلحہ، جیسے طلحہ، علی مقصورہ جیسے حبلہ، علی ممدودہ جیسے حمرا، تائے مقدرہ جیسے اردن۔ قدرہ یقدر، تقدیر مانے فرض کرنا، فرض کر لو کہ یہاں پر تا ہے۔ اردن کے دراصل اردتن بوداس، اصل میں یہ اردتن تھا، بدلیل ارائدتن، ارائدتن کی دلیل کی وجہ سے۔ زیرا کے تصغیر اسمارا باصل خود برد، اس لیے کہ تصغیر اسما کو اپنے اصل پر لے جاتی ہے۔ وہیں را مؤنث سمائی کو، اور اس کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ وبدا کے مؤنث پر 2 قسمت، تو جان لے کہ مؤنث 2 قسم پر ہے، حقیقی اور لفظی۔ حقیقی اور لفظی۔ حقیقی انس کے باعثائے وہ حیوان مذکر باشد، حقیقی وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، جیسے امراتن،
کہ باعزائے رجل اس کے اس کے مقابلے میں رجل ہے، وناقتن اور ناقتن مانے اونٹنی، کہ باعزائے جمل اس کے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جمل ہے۔ ولفظی انس اور مؤنث لفظی وہ ہے کہ باعزائے حیوان مذکر نہ باشد کہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن اور قوتن۔ چلیں